Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel English 30 Days. Today I am going to start English language teaching course. But before starting the English language course, there are a few points and tips which I would like you to keep in your mind before starting this course. آج میں اس چینل کے ذریعے انگلش لینگویج کورس شروع کرنے والا ہوں، لیکن اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے کچھ ٹپس اور ہدایات ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ ان ٹپس کو غور سے سنیں اور ان پوائنٹس اور ٹپس کو ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کورس مکمل کریں تو قوی امکان ہے کہ کچھ ہی مہینوں میں آپ روانگی سے انگلش بول پائیں گے۔ The first point is will. If you are here with a will, which means strong decision, so there are strong chances that after giving enough time and practice, you will be able to speak fluent English within few months. آپ نے یہ جو کورس کرنے یا انگلش سیکھنے کا فیصلہ کیا ہے، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس ارادے اور فیصلے کو مضبوط رکھنا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ ویک نہیں ہونا چاہیے، آپ کا یہ فیصلہ کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ صرف ایک صورت میں ممکن ہے، اگر آپ کا ارادہ اور فیصلہ مضبوط ہو۔ The second point is patience. You have to have patience. یعنی کہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے صبر۔ دیکھیں، کوئی بھی اسکل، کورس یا کام ہو، اس کو سیکھنے میں وقت تو لگتا ہے۔ راتوں رات یا ایک دم سے ہم کچھ بھی نہیں سیکھ پاتے۔ کوئی بھی کام ہو، اسکل ہو، سیکھنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے اور صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ جی کچھ ہی دن میں آپ فر انگلش بولنا شروع کر لیں گے، نہیں، اس میں تھوڑا سا وقت تو لگے گا۔ آپ جتنی زیادہ محنت کریں گے، آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے، آپ اتنی زیادہ اور جلد انگلش سیکھیں گے۔ اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ کچھ ہی ہفتوں میں آپ سیکھ جائیں گے، so definitely it's not possible because it will take some time, means months. اس پر وقت تو لگے گا۔ آہستہ آہستہ آپ میں بہتری اور روانگی اور امپرومنٹ آئے گی۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ ایک بچہ ہے۔ بچہ جب بولنا سٹارٹ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ پہلے وہ کچھ ورڈز یا الفاظ بولنا سیکھ لیتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے سینٹنسز یا فقرے بولنا شروع کر لیتا ہے۔ So the second point which you should keep in your mind is patience. You have to have patience. کہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے بہت سے کام کرنا سیکھنا تو سٹارٹ یا شروع کر لیتے ہیں، لیکن 95% لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اس کے پیچھے دو مین وجوہات اور ریزنز ہیں۔ The first reason and main thing is their decision is not strong. کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اسٹرانگ یا مضبوط نہیں ہے۔ اینڈ دا سیکنڈ تھنگ اینڈ ریزن از دے ڈونٹ ہیو پیشنس. وہ صبر سے کام نہیں لیتے۔ کوئی بھی کام ہے اس میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا۔ جس انسان کے اندر یہ دو خوبیاں یا کوالٹیز ہوں گی وہ زندگی میں کامیابیوں سے ضرور ہمکنار ہوگا۔ وہ انسان زندگی میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں نو ڈاؤٹ اس میں وقت تو لگتا ہے۔ with the passage of time آپ میں امپرومنٹ اور بہتری آتی جاتی ہے، آپ بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اوکے، اگر آپ صبر سے کام لیں گے تو انشاءاللہ آپ فر انگلش سیکھیں گے، لیکن اگر آپ صبر سے کام نہیں لیں گے اور اگر آپ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں گے تو پھر سرٹنلی خاطر خواہ نتائج یا ریکوائرڈ رزلٹ
بالکل ایکسپیکٹ مت کریں اور آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے. The bottom line is you have to have the patience. Now let's talk about the third point. And let's discuss about the third point, which is ignore how the people are reacting. ہمیں اس چیز کو بالکل نظر انداز کرنا چاہیے کہ لوگ ہماری انگلش سیکھنے یا بولنے پر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, لوگ کیا سوچ رہے ہیں آپ کے بارے میں. مینز آپ انگلش سیکھ رہے ہیں یا آپ انگلش بول رہے ہیں تو آپ کے اس بولنے پر لوگوں کا کیا ریئیکشن ہے. آپ نے اس چیز کو ہرگز نہیں سوچنا. آپ نے یہ چیز نہیں دیکھنی کہ کوئی آپ کا مذاق بنا رہا ہے, کوئی آپ پر ہنس رہا ہے یا کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے. آپ نے ان چیزوں کو اپنے دماغ پر بالکل حاوی نہیں ہونے دینا. اور یہ چیز کیسے ہوگی؟ یہ ایسے ہوگی اگر آپ لوگوں کے ری ایکشن کو اگنور کریں, ان چیزوں کو نظر انداز کریں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں آپ کے بارے میں. چوتھا پوائنٹ ہے ڈونٹ بی افریڈ آف میکنگ مسٹیکس, کہ غلطیاں کرنے سے مت گھبرائیں. غلطیاں کریں گے تو آپ سیکھیں گے. اکثر ہم میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ چیز سوچتے ہیں کہ میں غلط کر دوں گا یا غلط کہہ دوں گا. اب وہ غلط کے ڈر سے وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں, اگر غلط کے ڈر سے کوئی کام آپ کریں گے ہی نہیں تو ڈیفینیٹلی ساری زندگی آپ اس کام کو نہیں کر پائیں گے. غلطیاں کریں گے تو غلطیوں سے سیکھیں گے. دیکھیں, اس دنیا میں آنے سے پہلے کس نے کچھ نہیں سیکھا. جس نے جو کچھ بھی سیکھا اس نے اسی دنیا میں آ کر سیکھا. تو جب بھی ہم کوئی کام سیکھتے ہیں, سیکھنے کے دوران ہر کوئی غلطیاں کرتا ہے, ہر بندے سے مسٹیکس ہوتی ہیں. ان مسٹیک سے آپ اپنے اندر پرفیکشن لائیں گے. ڈونٹ بی افریڈ آف میکنگ مسٹیکس. تو گائز, یہ 4 مین پوائنٹ اور ٹپس اور ہدایات ہیں آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہیں. تو آپ میں سے جو بھی انگلش سیکھنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے وہ یہ مین 4 ٹپس اور پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھے. اگر یہ 4 چیزیں وہ کر سکتے ہیں تو یہ کورس سٹارٹ کر لیجئے. انشاءاللہ within few months you'll be able to speak fluent English and you will see changes in yourself. آپ اپنے اندر تبدیلی دیکھیں گے. بٹ اگر آپ یہ سوچیں کہ فوراً سے آپ میں کچھ چینج یا تبدیلی آ جائے گی تو ڈیفینیٹلی ایسا پاسبل نہیں ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. It will take some time and with the passage of time you will note and see some changes in yourself. آپ اپنی انگلش میں بہتری اور امپرومنٹ دیکھیں گے. اوکے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے 4 مین پوائنٹس جو ہیں ذہن نشین کرنے ہیں, آپ نے اپنے نوٹ بک میں لکھنے ہیں اور کوشش کریں کہ اپنی ٹیبل یا نوٹ بک پہ یہ پیسٹ کر لیں پہلے ہی پیج پہ کہ آپ کو لگیں. پہلا پوائنٹ ہے, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, ڈیسیجن, اسٹرانگ ڈیسیجن, شارٹ کٹ لکھ کے. نمبر 1 اسٹرانگ ڈیسیجن, نمبر 2 پیشنس, نمبر 3 اگنور the people's reaction, number 4 don't be afraid of making mistakes. تو یہ 4 مین پوائنٹس آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد, یعنی کچھ ہی ہفتوں میں اگر آپ مناسب ٹائم دیں اور پریکٹس کریں تو آپ انگلش سیکھنے کے قابل ہو پائیں گے. آج کی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد اگلے لیسن کے ساتھ, جو ہمارا پہلا لیسن ہوگا, حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.